زنجیر زنی نہ کرو. لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں تو جب خانہ کعبہ بھی جاتے ہو طواف کیا کرو, پتھر کیوں مار کے آئے ہو؟ ابراہیم کے دنوں میں کبھی بکرے, کبھی چھترے, کبھی اونٹ. ابراہیم اور حسین میں تجھے فرق سمجھ نہیں آیا؟ جسے جانوروں کے خون کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں, جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی. بلڈ بینک مریضوں کا خون نہیں لیتا, حسین مریضوں کا لیتا ہے, شفا دے کے واپس کر دیتا. زنجیر قرآن سے ثابت کرو. اتنا چھوٹا سوال. تمہارا ایک نبی تھا, نام اس کا یوسف تھا, کہ مصر کی عورتوں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ لی. جب وہ گزر گئے ان عورتوں کو پتا چلا ہماری انگلیاں کٹ گئیں. وہ کہے گا مولانا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بدن بھی کٹے اور پتہ بھی نہ چلے. اگر ایسا ہو سکتا ہے تو پھر آپ حافظ قرآن ہیں, آپ ایسا کر کے دکھائیں, میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. مولوی گھبرا جائے گا, ماتمی نہیں گھبرائے گا. ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے حلقہ ماتم میں لے کے آئیں گے. ہم پوچھیں گے آپ سوال کر, وہ کہے گا کیسے ہوا تھا, ہم زنجیر مار کے کہیں گے ایسے ہوا. کیونکہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں, تو لہذا اپنے جسم کو مارنا, تکلیف دینا اسلام قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کی ممانعت کی گئی ہے. اب دیکھیں, ہم میں سے جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ہمارا جسم, ہر چیز یہ اللہ کی امانت ہے. اسی لیے جو اعضائے انسانی ہے ان کو فروخت کرنے کی بھی اجازت اسلام قطعاً نہیں دیتا, ناقانون دیتا ہے. اور جہاں تک یہ بدبخت بکواس کرتا ہے کہ طواف کرو تو تم پتھر کیوں مارتے ہو, تو لہذا وہاں پر پتھر مارنا شیطان کو یہ من شعائر اللہ ہے. اور اس سنت کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا کیا. تو وہاں پر پتھر مارنا من شعائر اللہ ہے, اور ماتم کرنا یہ من شعائر اللہ نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہے. اور اسی طرح جو یہ کہتا ہے کہ جانوروں کی جو قربانی ہے وہ حضرت ابراہیم کے لیے ہے, اور انسانوں کا خون جو ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے, تو وہ قربانی بھی من شعائر اللہ ہے. اور یہ زنجیر زنی کرنا, ماتم زنی کرنا اور اپنے آپ کو مارنا, تکلیف دینا, یہ من شعائر اسلام سے نہیں بلکہ شعائر الشیطان سے تو ہو سکتا ہے. ان چیزوں کا اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث طیبہ سے ایسی باتیں ثابت ہے. اور دیکھیں وہ کربلا والے کہ جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, وہاں کسی نے ہائے نہیں کیا, وہاں کسی نے ماتم نہیں کیا, بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 72 تن دیے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اور پھر جس انداز کے اندر یہ کہتا ہے کہ جسے جانوروں کے خون کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں, جسے انسانوں کے خون کی سلامی دی جائے اسے امام حسین کہتے ہیں, تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ حضرت ابراہیم سے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, جو بالکل کفر کی طرف لے کر جا رہا ہے اور گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. کسی صحابی کا مقام نبی کے برابر قطعاً نہیں ہو سکتا. نبی نبی ہے اور صحابی صحابی ہے, تو لہذا یہ بالکل ایک صریحانہ انداز کے اندر کفر کا نظریہ پیش کر رہا ہے کہ امام حسین کا جو مقام ہے وہ انبیاء سے تھوڑا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گویا یہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ادھر یہ کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے زمانے میں حسن یوسف کو دیکھا,
تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تو پتہ نہ چلا، تو یہ گویا کہ ماتم تھا، تو یہ ماتم نہیں تھا۔ اور ادھر دیکھے حسن یوسف کو دیکھا، وہ حسن یوسف میں گم ہو گئی، اور ان کا ارادہ ہی نہیں تھا کہ ہماری انگلیاں کٹ جائیں گی، وہ تو حسن یوسف میں ایسی گم ہوئی اور پتہ ہی نہ چلا، اور ارادہ ہی نہیں تھا۔ اور یہ جاہلانہ سوچ ہے کہ اس چیز کو ماتم کی دلیل بنانا، وہاں ارادہ نہیں، اور یہاں زنجیر زنی کے اندر ارادتاً کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا کر جہنم کے گڑھوں کو خریدا جاتا ہے۔ جبکہ بخاری شریف کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب غزوہ احد ہوا تھا اور ایک شخص کے جس نے بڑے بہادری کے جوہر دکھائے تھے، صحابہ کرام اس کی بہادری دیکھ کر حیران تھے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا، سرکار نے فرمایا کہ یہ جہنم کے اندر جائے گا۔ ادھر سرکار کا فرمان اور ادھر صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے کہ سرکار کی بات سچی ہے، اور یہ جو ہے اسلام کی خاطر گویا یہ بڑی قربانی کے جوہر دکھا رہا ہے، اور صحابہ کرام بڑے حیران تھے۔ تو وہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلا، اور پھر وہ بات سچی ثابت ہوئی کہ غزوہ احد کے اندر اس شخص کو زخم آئے تھے اور وہ ان کو برداشت نہ کر سکا اور اپنی تلوار سے اپنی جان لے لی، خودکشی کر لی، اور ارادہ یہاں پر پایا گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا، چاہے کوئی زنجیر زنی کر کے مرتا ہے، چاہے کوئی ماتم کر کے مرتا ہے، اپنے آپ کو جس انداز کے اندر بھی مارتا ہے تو وہ بندہ جہنم کے اندر تو داخل ہو سکتا ہے، جنت کے اندر وہ بندہ کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ان کا جو انداز ہے محب اہل بیت بننے کا، یہ محب اہل بیت نہیں، گستاخان اہل بیت ہے، گستاخان صحابہ ہے، جن کی طرف دیکھا جائے تو ہر طرف اندھیرا ہے۔